الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج میں اور آپ پھر روزے کی حالت میں رمضان المبارک کے اس بابرکت مقدس مہینے کے اندر نماز عصر کے بعد اللہ کے گھر میں دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا بیٹھنا دین کی باتیں سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے علم ذوق میں دینی جذبات کے اندر اللہ اور اضافہ فرمائے، اور اسی طرح ہمیشہ ہم سب کو دین کی لگن اور دین کی محبت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی فضیلت و اہمیت اور بے نمازی کا انجام۔ مختصر وقت میں خاص باتیں آپ کے یہاں گوش و گزار کروں گا۔ یاد رکھیں کہ ارکان اسلام جنہیں کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر وہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے اعتقادی، یعنی ایک نظریہ رکھنا۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ارکان اسلام میں پہلا رکن اعتقادی ہے، اس کے بعد 4 رکن لگاتار وہ عملی رکن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کلمہ، اس کے بعد سب سے پہلا پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 ارکان عمل ہیں۔ یہ پہلا اعتقادی نظریہ رکھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعتقاد و نظریہ ہو گیا۔ انسان یہ نظریہ رکھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ اب انسان پر کچھ احکام ہیں جو لاگو ہیں، لازم و ضروری ہیں، کچھ اعمال ہیں انسان نے کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا نماز کو کہا گیا، اور پھر دوسرا روزہ ہے۔ اللہ کے فضل سے میں اور آپ یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس وقت اللہ کے گھر میں اور آپ نماز عصر بھی ادا کر چکے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس وقت میں اور آپ روزے کی حالت میں بھی ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اس پر ہم اللہ کا کروڑا بار شکر کریں تب بھی کم ہے۔ اس سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے انسان کے لیے اور کوئی بھی نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہم پر راضی ہے، اللہ ہم پر اس وقت خوش ہے، وہ ہم پر بالکل راضی ہے، یاد رکھیں، وہ ہمیں چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی سب سے پہلے، اور پھر نماز کی عظیم سعادت نصیب فرمائی، پھر اس وقت روزے کی حالت میں اللہ کے گھر میں ہیں۔ تو دوسرا، پہلا یعنی اعتقادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، دوسرا رکن اسلام کا نماز، تیسرا روزہ، اور چوتھا زکوٰۃ، پھر حج، ٹھیک ہے نا؟ اعتقادی تو انسان ایک مرتبہ کہہ دیا اور نظریہ رکھا اور وہی سوچ ہے انسان کی۔ پھر آگے 4 جو اعمال ہیں، ان میں پہلا نماز ہے، اور سب سے اہم ترین نماز ہی ہے، یاد رکھیں۔ روزے کے حوالے سے دیکھیں تو روزہ سال کے بعد 1 مہینہ آتا ہے، سال کے بعد، جس طرح کہ اب رمضان کا مقدس مہینہ گزرا تو یہ سال کے بعد ہی آیا۔ اور پھر روزہ رمضان کے اندر، روزہ ہر ایک پر رمضان کے اندر اس وقت فرض نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ مثال کے طور پہ کوئی مسافر ہے تو بعد میں قضا کرے گا، اس پر اس طرح فرض نہیں جو عام طور پہ مقیم پر فرض ہے روزہ۔ کوئی مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دے دے، بعد میں وہ قضا کر لے، اسی وقت ہو بہ اس پر روزہ فرض نہیں۔ یہ مسائل کل مکمل روزوں کے بیان ان کے اندر یہ باتیں گزری ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد دیکھ لیں کہ زکوٰۃ ہے۔ ہم جتنا بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی شاید ایک آدھا ہو جو یعنی استطاعت رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے اور مالک نصاب ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہو، کہنا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حج کرنا ہے، حج بھی ہم سب پہ فرض نہیں ہے، لیکن نماز، ٹھیک ہے نا؟ اور زکوٰۃ ہے، وہ بھی سال کے بعد ایک بار فرض ہوتی ہے، وہ بھی مالک نصاب پر۔
حج ہے وہ بھی سال کے بعد آتا ہے، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی مالک نصاب پر جو استطاعت رکھتا ہے، وہ جو راستے کی جانے کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس اس قدر مالیت ہے وہ جا سکتا ہے، اس پر فرض ہے، باقی کسی پر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ 4 ارکان اسلام کے، ان کے اندر پہلا نماز، جو دن کے اندر 5 مرتبہ فرض عین ہے، ہر کسی پر یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، معاف نہیں ہے، کوئی مقیم ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی بڑا ہے، جس طرح کبھی نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، یاد رکھیں، سوائے خواتین پر ایام مخصوصہ کے اندر، بس صرف نماز عورت کو اس وقت معاف کر دی گئی ہے، وگرنہ مرد اب روزے کی حالت، روزے انسان مسافر نہ رکھے کوئی نہیں، لیکن نماز پڑھے گا، اگرچہ قصر ہے، مسافرت کے اندر قصر ہے، لیکن معاف نہیں ہے، پڑھنی ضرور ہے۔ مریض ہے، اس کو کہا گیا کوئی نہیں، تو روزہ بعد میں قضا کر لے، اگر بعد میں بھی تو تندرست نہیں ہوتا تو اس کا فدیہ دے دے، معاف ہے تجھے، لیکن مریض بھی ہے تب بھی نماز اس کو معاف نہیں ہے، نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ تو 5 ارکان اسلام، ان میں سب سے پہلا اعتقادی جو ضروری ہے، لازم ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد 4 ارکان جو ہیں، ان میں سے اہم ترین جو دن میں 5 مرتبہ ہے، وہ نماز ہی ہے، یاد رکھیں، کسی حالت میں معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بیمار ہے تو اسلام کہتا تجھے معاف نہیں ہے، اب وہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تو پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ٹھیک ہے نا، پانی کو ہاتھ لگانے سے مرض بڑھے گی، جان کا خطرہ ہے، اب آواز اسلام سے بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے؟ نماز کے لیے وضو تو شرط ہے نا، اب وضو تو کیا نہیں جا سکتا، کیا کرنا ہے؟ نماز اب معاف ہے کیا؟ اسلام نے کہا نماز اب بھی معاف نہیں ہے، تیمم کرے گا تو، نماز پھر بھی پڑھے گا تو۔ اب تیمم کس طرح؟ عام طور پہ دیوار ہے مٹی کی، جنس سے کوئی بھی ایسی چیز ہے یا مٹی سے، ٹھیک ہے نا، تیمم کا عام طریقہ ہے کہ ہاتھ مار کے وہاں پہ ہاتھوں کو جھاڑ کے چہرے پر اور بازوں پر، اور نیت خاص طور پہ، یہ تیمم ہے۔ اب انسان کی حالت ایسی ہے کہ وہ انسان اب نماز کے اندر قیام، قرات، رکوع، سجود، یہ فرائض چیزیں ہیں۔ اب ایک انسان ہے بیچارہ، وہ صرف بیٹھا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہے، اس قدر مرض ہے، اب اسلام کو آواز دی کہ کیا کیا جائے؟ قیام تو فرض ہے نا، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا، اتحیات پہ بیٹھنا اس حالت میں یہ لازم ہے، فرض ہے۔ اسلام نے کہا نماز پھر بھی تجھے معاف نہیں ہے، بھی کیا کرنا ہے؟ فرمایا تو بیٹھا ہے اسی طرح اشارے سے نماز پڑھے گا، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک انسان لیٹا ہوا ہے، اب بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اب کیا کرنا ہے؟ تیمم بھی نہیں کر سکتا، نماز معاف پھر بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تو نے اپنا جس حد تک ہو سکے تخیلات میں تیمم کر، اور تو اپنے ہلکے سے ہاتھوں کے ذریعے قیام بھی کر، رکوع بھی کر، سجدہ بھی کر، رب تعالیٰ عین جس طرح قیام، رکوع، سجود والی نماز کا اجر عطا کرتا ہے، عین اسی طرح تجھے اجر عطا فرمائے گا، نماز معاف نہیں ہے، اس قدر لازم و ضروری ہے نماز، یاد رکھیں۔ اسلام کے اندر سب سے اہم ترین جو عمل ہے، جو لازم و ضروری عمل ہے، جو سب سے زیادہ کیا جانے والا عمل ہے، وہ نماز ہی ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ باقی ارکان اسلام خود دیکھ لیں، روزہ ہے سال بعد، 1 مہینہ، ہر ایک پر نہیں، مسافر معاف ہے بعد میں قضا کرے، مریض ہے بعد میں قضا کرے یا فدیہ دے دے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ ہے، وہ مال کے نصاب ہے، سال گزرنے کے بعد وہ بھی چند ایک لوگ، محلے کے اندر دیکھیں چند ایک لوگ ہوں گے جن پر ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ کا رکن لازم بن رہا ہے، باقی آزاد ہیں۔ حج ہے، وہ بھی استطاعت رکھنے والا، سال کے بعد وہ بھی ہم دیکھ لیں محلے کے اندر چند ایک لوگ ہوں گے جن پر یہ لازم بن رہا ہے، وگرنہ آزاد ہیں۔ لیکن نماز، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی مریض ہے، کچھ بھی ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، قطعاً یاد رکھیں، سوائے خواتین کے ایام مخصوصہ کے اندر۔ تو نماز ایک اہم ترین رکن ہے جو ہر حوالے سے ادا کرنا ہے۔ تو نماز کی فضیلت کے حوالے سے دیکھیں، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، حضور نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں، معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی ہے بلند ترین مقام، سب سے بلندیاں۔ حضور کے معراج جب ہم بیان کرتے ہیں تو حضور لا مکانوں سے بھی آگے چلے گئے، اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ کائنات کے اندر کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی اللہ نے اپنے محبوب مقبول بندے کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو حضور کو مقام عطا کیا۔ وہ کون سا مقام؟ مقام معراج تھا، بلندیوں پر بلایا۔
اور حضور فرماتے ہیں مومن کے لیے معراج کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو انسان بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند ترین مقام تب حاصل کرتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، اپنا ماتھا زمین پہ رگڑ رہا ہوتا ہے خدا کی بارگاہ کے سامنے۔ تو یہ نماز کا مقام اور فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی بارگاہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں ہمیں معراج ہو، اللہ کی بارگاہ میں بلند ترین مقام حاصل کریں، تو 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں، حدیث معراج کے اندر حضور جب نماز کی فضائل میں سے جب حضور معراج کی طرف گئے تو معراج کی رات ہی اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو یہ نمازیں عطا فرمائی ہیں امت کے لیے تحفے کے طور پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو 50 نمازیں تھی، آپ کے علم ہے 12 سنی حدیث پاک، تو یہ فضیلت چل رہی ہے اس حوالے سے، حدیث پاک برکت سے یہ بیان کر دے، برکت کی وجہ سے۔ تو حضور فرماتے ہیں 50 نمازیں، واپسی آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت سست ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی۔ حضور نے فرمایا میری امت نماز پڑھے گی، فرمایا نہیں، آپ اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کو جا کے عرض کریں پروردگار 50 نمازیں میری امت نہیں پڑھے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام، حضور واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا، پھر آئے، پھر 9 چکر لگائے حضور نے، اللہ نے 45 نمازیں معاف کر دی، 5 باقی بچی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ پھر لوٹیں، یہ بھی کم کرائیں۔ حضور نے فرمایا پیارے کلیم مجھے اللہ سے حیا آتی ہے اب، لیکن مجھے امید ہے کہ میری امت اب یہ 5 نمازیں نہیں چھوڑے گی، 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن امت نہیں پڑھتی۔ حضور نے اس وقت فخری انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت نہیں پڑھے گی، امت بڑی سست ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حضور نے تو وہ تخیلات میں یہی سوچا نا کہ میری امت مجھ سے تو اتنا پیار کرتی ہے نا، جس طرح کہ میں اپنی امت سے پیار کرتا ہوں، میری امت تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگائے گی نا، نماز کب چھوڑے گی؟ وہ تو گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہوگی، نماز چھوڑے گی میری امت؟ فرمایا نا اے پیارے کلیم میری امت نماز نہیں چھوڑے گی، 5 نمازیں ضرور پڑھے گی۔ لیکن حضور کے اس دعوے پر ہم دیکھیں کس قدر اتر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 50 نمازیں آپ کو عطا کی تھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو کہہ دیتا ہے، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، رب جو کہہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن محبوب آپ کا بار بار آنا، رب آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں محبوب جا 45 نمازیں معاف کر دی ہیں، لیکن بدلی نہیں، میرا جو حکم تھا وہی ہے، جو آپ کا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا رب اسے 50 نمازوں کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نماز کی برکت ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ حضور کا بار بار، اور یہ حضور کی، اللہ کی حضور سے محبت کی وجہ ہے، وگرنہ میرا اور آپ کا کوئی کارنامہ نہ تھا ایسا کہ میں اور آپ اس قدر بڑے موحد تھے کہ رب نے ہمارے کردار کو دیکھ کر 50 نمازیں معاف کر کے، 45 معاف کر کے 5 نمازوں کا اجر اس قدر عطا کر رہا ہے کہ 50 نمازوں کا اجر عطا ہو رہا ہے۔ یہ صرف حضور کی وجہ ہی تھی، یاد رکھیں۔ یہ حضور کا معراج کی رات بھی جا کے امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کر اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے کی وجہ تھی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، جو رب کہہ دیتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ پکے وہی ہوتے ہیں۔ لیکن محبوب جا تیرے بار بار آنے کی وجہ سے 45 نمازیں معاف ہو چکی ہیں، لیکن ثواب میں کمی نہیں کی، اعمال کے اندر کمی کر دی، ثواب میں کمی نہیں کی ہے۔ 5 نمازوں پڑھنے والوں پر رب تعالیٰ اجر وہی ان کو عطا کرے گا جو 50 نماز پڑھنے کا اجر ہوتا ہے۔ تو یہ حضور کا ایک کرم ہے امت پر، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ہے، وہ اس کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر چل رہی ہے، پانی ہے، اور دن میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اس میں، بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے تعجب کیا، حضور جو ایک دن میں 5 مرتبہ غسل ہوئے، ایک دن میں 1 مرتبہ غسل کرنے سے انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے، میل نہیں رہتی، تو جس دن میں 5 مرتبہ غسل کرے گا حضور اس کے جسم پر میل کیسے باقی رہے گی؟ تو حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اور میری امت کے لوگوں یاد رکھو، یہی مثال ہے نماز کی کہ جو میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، جس طرح کہ 5 وقت غسل کرنے والے کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتی، اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے والے کے اندر کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا، رب سارے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے، یاد رکھیں۔ اسلام کے دامن میں نماز سے بڑا خوبصورت عمل کوئی بھی نہیں ہے، اور رب قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد میں سے سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی نا، نماز کے بارے ہوگی، پوچھے جا کے انسان بتا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں یاد رکھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے نا؟
حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز. حضور فرماتے بلال اٹھ کھڑا ہو، اذان پڑھ تاکہ نماز کی طرف بلاوا آئے، اور اذان پڑھ کے ہمارے دلوں کو راحت و سکون پہنچاؤ. حضور حضرت بلال کو یہ فرمایا کرتے تھے، بلال کھڑا ہو اور اذان پڑھ اور ہمارے دلوں کو راحت و سکون پہنچا کہ اللہ کے گھر سے صدا آ رہی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، نماز کی طرف جانا ہے. لیکن ہمیں اکتاہٹ سی ہوتی ہے جب اذان آتی ہے نا، آواز آتی ہے اکتاہٹ سے. نماز ویسے بھی پڑھنی نہیں ہوتی، لیکن وہ لمحہ خاموش رہنا بھی ہمارے لیے کس قدر دقت اور پریشانی کا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اذان آتی ہے خاموش ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم یہ نہیں کہ اذان آنے پر خاموشی کے ساتھ لگن کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم اذان کے ختم ہونے کے منتظر ہوتے ہیں بھی کب ختم ہوگی. یہ حقیقت ہے، آپ کی نہیں، میں اپنی طبیعت کی بات کر رہا ہوں، واللہ حقیقت ہے یہ. آپ کہنا حضرت ویسے عاجزی کے طور پہ یہ لفظ کہہ رہے ہیں، کوئی عاجزی نہیں، ایک حقیقت بات کر رہا ہوں. ذاتی طور پہ یہی طبیعت ہے میری بھی. اذان شروع ہو گئی، چلیے بس ختم ہی ہو، فوراً جو عمل کر رہے ہیں اس میں لگ جائیں. وہ موبائل چلا رہے ہیں، وہ گپ شپ کر رہے ہیں، وہ جو بھی معاملات ہیں، تو اذان کے ختم ہونے کے منتظر ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں بلال کھڑے ہو اور اذان پڑھ کے اذان کے ذریعے ہمارے دلوں کو راحت و سکون پہنچا دے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حضور کے دور میں اذان ہو اور کوئی بھی مرد گھر کے اندر نظر آئے، نہیں، ایک لمحے کے اندر سب دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جاتے تھے. یہ انداز تھا صحابہ کرام کا نماز کے حوالے سے. وہ کسی نے کہا نا کہ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں، وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں. صحابہ کی وہ نماز یہ نہیں تھی کہ ہم اس وقت دیکھیں کہ مسجد کس قدر خوبصورت ہے. آپ دیکھیں کس قدر آرام دہ جگہ ہے، لائٹنگ دیکھیں، نیچے کلینے دیکھیں، اس قدر نرم جگہ، اور اگر گرمی شروع ہو جائے تو اے سی لگے ہو، ابھی ٹھنڈک ماحول، ماشاءاللہ. صحابہ کرام کی نمازوں کو دیکھیں، میدان جہاد میں جا کے گرم تپتی ریت پر اور ریگستان کے علاقوں کے اندر دشمن کے خطرے کے باوجود کبھی صحابہ کی نماز قضا نہیں ہوئی. عین دوران جنگ صحابہ کرام نے اللہ کی عبادت نماز ادا کی ہے. یاد رکھیں، ہمارے ہاں صرف وہ ذوقیہ نعرے رہ گئے، عبادات نہیں رہی ہمارے اس قدر ماحول میں. اچھا دیکھیں، گھر سے زیادہ بہترین پروٹوکول ماحول مسجد میں ملتا ہے، پھر بھی نماز کی طرف نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. کئی ایسے گھرانے ہیں جن کے اے سی نہیں لگے ہوئے، گرمی کی شدت تو آپ دیکھ لیں مسجد کے اندر اے سی چل رہے تھے کہ نہیں چل رہے تھے، کس قدر آرام دہ اور سکون ماحول مل رہا ہے، نماز پھر بھی نہیں پڑھتے. اس قدر ہم احکام الہی سے کوسوں دور چلے گئے. حضور نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے نا، ان کو نماز پڑھاؤ، اس کے بعد پھر 10 سال کی ہو جائے مار کر ان کو نماز پڑھاؤ، مارو، ان پر سختی کرو کہ نماز پڑھیں وہ تاکہ. لیکن وہ چیزیں ہمارے اندر ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں نا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فرمایا ہلاکت ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے نہیں. ہلاکت ہے، ویل ہے. ویل بعض مفسرین فرماتے ہیں ویل ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، اور وہ خطر ترین وادی ہے، اس قدر کہ جہنم بھی کئی مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. اس وادی سے خود جہنم اس اپنی وادی سے پناہ مانگتی ہے، اس وادی کا نام ویل ہے. فرمایا ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے، بے نمازی نہیں، نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے اندر سستیاں کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کے اندر سورہ ماؤن آخری پارہ. تو ان نمازیوں کے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں، خدا کی عبادت میں سستی. یار وہ خالق و مالک جس نے پیدا کیا، اس کے عطا کردہ حکم پر بہترین عمل اسلام کو، اس کے اندر سستی، پھر ہلاکت ہے، ویل ہے، جہنم کی وہ خطرناک قسم کی وہ وادی کے اندر وہ پھینک دیے جائیں گے جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں. نماز کے اندر تو سرور آنا چاہیے تھا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فرمایا بے شک نماز ہر بے حیائی اور بری باتوں سے مسلمان کو روکتی ہے. نماز تو ایک ایسا نور ہے، نماز پڑھنے سے انسان کے قلب کے اندر لگے ہوئے زنگ مٹ جاتے ہیں، نور ایمان بھر دیا جاتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے نا، بارہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ 2 حکم ہیں ایک آیت کے اندر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ 2 چیزیں متضاد کبھی نہیں ہیں گی. ٹھیک ہے، قرآن پاک ایک اللہ کا کلام ہے نا، یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے بیک وقت اکٹھا. دونوں حکم ظاہراً متضاد نظر آ رہے ہیں. زکوٰۃ فی نفس ایک مال ہے،
ٹھیک ہے نا، جو غریب کو دیا جاتا ہے، غریب کھاتا ہے، اس کی بھوک پیاس ختم ہوتی ہے۔ نماز ایک عمل ہے، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور عمل کرنے سے انسان کے اندر بھوک کی شدت پیدا ہوتی ہے۔ دونوں عمل متضاد ہیں اصولاً دیکھا جائے تو۔ نماز سے بھوک لگ رہی ہے، زکوٰۃ بھوک مٹا رہی ہے، لیکن رب تعالیٰ واقیم الصلاوات و زکوٰۃ بارہا یہ آیت آئی قرآن پاک کے اندر، کیا وجہ ہے؟ ان دونوں حکموں کو، احکام کو الگ الگ بیان ہونا چاہیے تھا کہ متضاد ہے نا۔ ایک الگ عمل ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اتحیات پہ بیٹھنا ہے۔ ایک ہے کہ مال ہے وہ زکوٰۃ، وہ کسی کو دینا ہے، اس کی بھوک کو ختم کرنا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں دراصل یہ متضاد نہیں، بالکل ایک جیسے حکم ہیں۔ نماز اپنا زکوٰۃ جو ہے وہ ظاہری جسم کی خوراک ہے، جو نماز ہے وہ انسان کے باطن روح کی غذا ہے، خوراک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہری جسم کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن حقیقتاً روح کی جو غذا نماز تھی اس کے لیے انسان کچھ نہیں کرتا۔ اب اسی پر اب اگر تبصرہ کریں، انسان کھانا پینا چھوڑ دے، جسم مر جائے گا۔ آپ میں سے ہے کوئی جو ایک ہفتہ نہ کچھ کھائے نہ کوئی پیے؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ زندگی ختم ہو جائے گی، انسان کا جسم تڑپ تڑپ کے بھوک اور پیاس کی شدت میں مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا، انسان لاش بن جائے گا۔ اگر انسان اپنی ظاہری خوراک کو چھوڑ دینے سے انسان تڑپ تڑپ کے مر کے لاش بن جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ انسان کی اندر کی روح کی حقیقت انسانیت کی باطن کی جو غذا نماز سے اگر اس کو انسان نے چھوڑ دیا، تو پھر اندر کی حقیقت انسانیت روح بھی تڑپ تڑپ کے مردہ ہو جاتی ہے۔ حقیقتاً جسم تو زندہ ہے، حقیقتاً انسان لاش بن جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کتنے مردے ہیں اس وقت گھوم رہے ہیں، میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے۔ زندگی دراصل یہ تو نہ تھی کہ انسان زندہ، اگر ہم قرآن کے اصول کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک انسان کے لیے کہا کہ یہ زندہ ہے، حالانکہ وہ فوت ہو گیا ظاہر، ٹھیک ہے نا۔ شہید کے لیے، شہداء میں سے ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو لیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، جسم کے اعضاء کو الگ الگ ٹکڑے کر دیا گیا، الیاذ باللہ، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، زبان، ہر چیز، ایک ایک جسم کو الگ کر دیا گیا، جسم جدا جدا تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا تھا بالکل ہی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے محبوب پوری کائنات کو، پوری امت کو کہہ دو کہ میرا بندہ امیر حمزہ زندہ ہے، جو اس کو مردہ گمان کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف سے ابو جہل، ابو لہب ظاہراً زندہ ہیں، کھا پی رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، بول چال، گفتگو، معاملات، لین دین، سب کچھ چل رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرما دیا محبوب دیکھ لے یہ سب کے سب مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک زندگی اور موت کا اور معاملہ ہے، میں اور آپ جو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جو حضور کے دین کے مطابق چلنے والا ہے، ظاہراً وہ دنیا کے حوالے سے مر بھی گیا، رب فرماتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن جو حضور کے دین کے مطابق نہ چلا، ظاہراً زندہ بھی ہے، رب فرماتا ہے یہ مردے ہیں، مر چکے ہیں یہ سارے۔ اب اس وقت دیکھیں، نماز انسان کی حقیقی خوراک تھی، نفس کی، روح کی، اندر کی انسانیت کی خوراک تھی، اور ظاہری کھانا انسان کے ظاہر کی خوراک تھی۔ ظاہراً کھانا پینا چھوڑنے سے انسان مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر یقیناً باطن کا کھانا چھوڑنے سے بھی انسان کی حقیقت انسانیت مردہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کی علامت کیا ہے؟ ظاہری کھانا چھوڑنے سے ظاہر انسان مردہ ہو جاتا ہے، وہ علامت یہ کہ انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انسان پڑا ہے، لاش ہے۔ اور باطن کی حقیقت انسانیت مردہ ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ جب انسان بے نمازی ہوتا ہے نا، تو وہ یعنی احکام الہی سے دور رہتے رہتے حقیقت انسانیت مردہ ہوتی ہے۔ اس کی علامت یہ کہ وہ انسان بے حس اور بے حیا ہو جاتا ہے، وہ مردہ ہے۔ ماں باپ کی نہیں مانے گا، قریبی ہمسایوں کو پریشان کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، فریب بھی کرے گا، دھوکہ بھی دے گا، بے نمازگی، شراب نوشی، سود خوری، کیا کچھ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، یہ سارے غلیظ عمل اس کے اندر پائے جا رہے ہوں گے، اور یہ ہے علامت حقیقت انسانیت کے مردہ ہونے کی۔ یاد رکھیں وہ لاش ہے، وہ مردہ ہے۔ تو آج اس وقت دیکھیں، میں نے اور آپ نے اپنے گھروں کے اندر اس وقت توجہ کر رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر زندہ کتنی لاشیں موجود ہیں۔ وہ میرا سگا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، یا میرے ماں باپ ہیں، یا میری اولاد ہے، کوئی بھی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسلام کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ مردہ ہیں، وہ لاشیں، زندہ لاشیں وہ۔ تو نماز دراصل انسان کی اخروی زندگی اور حقیقت انسانی کی زندگی کی خوراک ہے، یاد رکھیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان وہ مردہ ہے، یاد رکھیں۔ تو فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے
جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں. ایک بخاری کی روایت ہے بڑی زبردست قسم کی اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بارہا آپ نے سنی. حدیث پاک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب مسجد میں نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے نا، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے کا معاملہ بالکل جدا ہے. جو پڑھتے ہیں لیکن گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت ایک ساتھی کو حکم دوں کہ وقت نماز وہ جماعت کرائے کھڑے ہو کے، بقیہ ساتھی پیچھے صحابہ نماز پڑھیں، اور کچھ صحابہ کو میں لے کر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں پڑھتے ہیں. نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھنا واجب تھا، انہوں نے واجب کو ترک کیا، فرض ترک نہیں کیا. فرض تو ادا کر رہے ہیں گھروں میں، جماعت کے ساتھ نماز آ کے پڑھنا یہ واجب کی حیثیت رکھتا تھا، لازم تھا. گھروں میں فرمایا نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کے ارد گرد لکڑی رکھا کے ان کے گھروں کو ان لوگوں سمیت جلا کے راکھ کر دوں. یہ کون کہہ رہے؟ حضور رحمت للعالمین کہہ رہی. یہ حضور کا فرمان ہے. وہ ذات جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ رحمت اس قدر غضبناک ہو گئی بے نمازی کے لیے نہیں، وہ اس کے لیے جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن گھر میں پڑھ رہا ہے، اس کے لیے رحمت اس قدر غضبناک ہے. بھائی کیا بنے گا ان لوگوں کا جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو میرے امتی وہ لوگ آئیں گے جو سب سے پہلے نماز کی طرف آتا تھا، رب تعالیٰ اس کو مقام یہ دے گا اس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا. پھر اس کے بعد آنے والے کا چہرہ رب تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا کرے گا، اس کا چہرہ اس قدر نور سے بھرا ہوگا جس طرح 14ویں کی رات کا چاند چمکتا ہے، اس طرح چہرہ چمک رہا ہوگا. پھر اس کے بعد آنے والوں کا چہرہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہوگا. اور بے نمازیوں کی حالت یہ ہوگی، حضور فرماتے ہیں کہ صفیں بنی ہوگی، جنتیوں کی الگ، جہنمیوں کی الگ. ٹھیک ہے نا؟ میرے جو نمازی اپنا امتی ہوں گے وہ میرے قریب قریب کھڑے ہوں گے، میرے صحابہ کے قریب کھڑے ہوں گے، ان کا خاص مقام و مرتبہ ہوگا. لیکن جو میرے امتی بے نمازی ہوں گے نا، وہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے اور فرعون، شداد اور اپنا نمرود کی صفوں میں کھڑے ہوں گے میرے وہ امتی. اب دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں گھر کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے جو آج قیامت قائم ہو جائے یا فوت ہو جائیں تو قیامت کی صفوں میں وہ نمرود، شداد اور فرعون کی صف میں کھڑا ہو گئی. اب وہ کس قدر حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا بھئی میں دنیا میں کیا کر کے آیا. تو میرے بھائی یاد رکھیں نماز ایک ایسا عمل ہے جو کبھی معاف ہونے والا نہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق ہی پوچھا جائے گا، یاد رکھیں. اور بہترین یہی کہ حضور فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈا کے نماز مت چھوڑو. فرمایا بچپن سے اولاد کو نماز کی تلقین کرو. اچھا یاد رکھیں کہ اگر اولاد کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نمازی بن جائے، اولاد کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں خود پہلے 5 وقت کی نماز پڑھوں. بس اولاد کی تربیت قول سے نہیں کردار سے ہوتی ہے. سب سے پہلی درسگاہ ماں باپ کی گود ہوتی ہے، یاد رکھیں. اور ماں باپ کی گود میں سب سے پہلا جو بہترین درس ملتا ہے نا وہ سنجیدگی اور 5 وقت کی نماز اور قرآن کی تلاوت ہے. میں اور آپ گھر کے اندر کس کا چلو یہ تبصرہ بنتا نہیں میں کہوں کہ ہم تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، آپ جو بھی درس سنتے ہیں نماز پڑھنے والے ہی ہیں. ان ساتھیوں کو تک کس طرح پیغام پہنچے؟ آن کیمرہ بھی وہ بیچارے نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا، موبائل میں اور مصروفیات میں لگے ہوتے ہیں، بیانات نہیں سنتے. مجبوری تو اس قدر ہو گئی کہ اسلام پریشان ہے، مجبور ہے کہ ان تک کس طرح پہنچوں جو ارد گرد گھر قریب بھی ہیں ان تک اسلام نہیں پہنچ رہا. کیا کریں؟ بارہا جا کے بار ساتھیوں کو بارہا کہا بھئی آ جائیں، اللہ کا نام لیں، دین کو سنیں اور آ کر دین کی باتیں سنیں، مسجد میں کچھ لمحہ گزاریں، اپنی اخروی زندگی کو خوبصورت کریں. لیکن کوئی توجہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ارد گرد اس وقت بھی میں یہ اکثر اوقات یہ بات کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ ذاتی بات ہو یا ساتھیوں کی اس طرح کی بات زیادہ متوجہ ہوتے ہیں لوگ. ادھر ہمارے ہاں مسجد کے ارد گرد کئی ایسے گھرانے ہیں جو ساتھی نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا، ملے بھی ہیں. میں یہ پہلے بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ کہہ گیا کہ یہ تقریباً 1 سال گزرا ہے تو ایک ساتھی مجھے بازار میں ملے تو بڑے ادب سے ملے، پیار محبت سے، حضرت کیسے ہیں، خریدیں آ جائیں، کوئی چاہے بوتل ہو جائے. میں نے کہا بہت شکریہ. پھر میں سوچ رہا تھا شاید یہ کوئی ساتھی ہوں گے، کوئی نیٹ پہ سنا ہوا، کوئی میرا فین نکلا ہے ماشاءاللہ چاہنے والا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ پہلے کہیں کو ملاقات، جی حضور آپ میرے خطیب صاحب ہیں، امام ہیں آپ، میں جانتا ہوں آپ کو. اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مسجد کہیں کوئی دور گھر ہوگا. تو پھر اس نے تعارف کرا کہ مسجد وہ ساتھ والا ہمارا گھر ہے گھر صاحب. اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر میری طبیعت ہے میں تھوڑی سی پھر فوراً ٹوننگ کر دیتا ہوں. میں نے کہا اچھا مجھے 5 سال گزر گئے اس مسجد میں اور میری آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، پہلی ملاقات بازار میں، مسجد میں نہیں.
پھر میں نے فوراً یہی لفظ کہا، یار اسلام سے اس قدر دوری کیوں ہے بتاؤ؟ ایک آدمی ہے 5 سال سے وہ آپ کی مسجد کا امام اور خطیب ہے، لگاتار 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یاد رکھیے کہ ہم جمعہ پڑھاتے ہیں نا، ادھر بیان کر رہے ہوتے ہیں جب بیٹھ کے، تو کچھ لوگ ایسے صرف جمعہ کے دن آتے ہیں دور سے بھی نماز پڑھنے کے لیے اور خطاب سننے کے لیے دور سے، اور وہ جلدی آ جاتے ہیں، وہ بیان سن رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ صرف ساتھی ہے جمعہ کے جمعہ آتا ہے، وہ کبھی بھی کہیں مل جائے تو ہمیں فوراً پتہ ہوتا ہے، حالانکہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، وہ باہر بھی اگر نظر آ رہے ہوں وہ چہرے ہمیں یاد ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز میں پورا ہفتہ نہ آئے، وہ کہیں دور سے صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کہیں بھی وہ مل جائے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نمازی ہیں، جمعہ ہمارے پیچھے آ کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اس ساتھی نے اس نے کہا کہ حضرت ہم قریب گھر ہے فلاں وہ ساتھ مسجد کے، تو ہم نے استغفر اللہ پڑھا بھائی، 5 سال بیت گئے آپ کی مسجد میں امامت خطابت کراتے ہوئے، 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہوئے، آپ کے علاقے میں دین کی اشاعت کرتے ہوئے، لیکن آپ سے ملاقات پہلی بار ہو رہی ہے اور وہ بھی بازار کے اندر ہو رہی ہے اور ہم نہیں پہچانتے۔ اگر آپ فوت ہو جاتے تو نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے ہم آپ کے متعلق کیا تبصرہ کرتے بھائی؟ بھائی ہم امام ہیں، وہاں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں بھی کیسا انسان ہے یہ فوت ہو گیا ہے، 5 سال ہو گئے ہم تو یہاں نماز پڑھا رہے ہیں، ہم تو آج جنازے پہ اس کا چہرہ دیکھیں، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو معاف فرمائے۔ کچھ جنازے یہاں پر پڑھائے، جنازہ پڑھاتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا ہے، الیاذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ رمضان کی برکت سے اللہ ان کو معاف فرمائے۔ انسانی فطرت ہو جاتا ہے، لیکن خدا را اپنی زندگی کو بدلیں یار، نہ کریں ایسا۔ اگر میرے اور آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا ساتھی ہے جن کو آپ کا امام اور خطیب نہیں جانتا، تو یاد رکھیں اس سے بڑی دین سے دوری اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک سے تعلق ہے دوستانہ مولے، لیکن آپ کا خطیب آپ کو جانتے ہی نہیں، وہ آپ کا چہرہ ہی نہیں پہچانتا یار۔ ایمان کی بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کا امام اور خطیب آپ کا دوست ہے، وہ آپ کو مکمل طور پہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا نہیں ہے، آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ دین سے دوری، آپ کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔